تم اپنا بزنس کب جوائن کر رہی ہو؟ سلیم جو نہ جانے کب سے اسے ترچھی نظر سے دیکھ رہا تھا اور کافی دیر اس کی بے چینی بھی نوٹ کر رہا تھا۔ بہت جلد ڈیڈ، اس سے اپنا خود کا جواب ہی کہیں دور سے آتا محسوس ہوا۔ کھانے کے بعد مجھے اسٹڈی روم میں آ کر ملو۔ اپنی پلیٹ ایک طرف سرکا کر سلیم وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چنبیلی نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا ہے آج میرا چاند سا بیٹا بہت اداس بیٹھا ہے؟ ان کے لہجے میں فکر، شفقت، ممتا سبھی احساس جمع تھے۔ ہاں ماں، تھوڑا پریشان ہوں آج، مگر آپ فکر نہیں کر، جس آپ کا یہ چاند بیٹا پہلے ہر بگڑا کام سنوار دیتا تھا اس بار بھی سنبھالے گا۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا سب سنبھال لے گا، مگر بیٹا اس طرح پریشان صورت لے کر گھومو گے تو مجھے تو ٹینشن ہوگی۔ میں جانتی ہوں یہ ساری پریشانی اس نوکری کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تمہارے بابا بالکل صحیح بول رہے ہیں، چھوڑ دو یہ غیروں کی غلامی، اپنے بابا کے ساتھ جایا کرو، ہمارے خود کے کام پر دھیان دو۔ اپنی طرف سے اس نے اپنے بیٹے کی ساری پریشانیوں کا حل بتایا۔ جی ماں، بس کچھ دن اور پھر میں بابا کے ساتھ جایا کروں گا۔ وہ تابیداری سے گویا ہوا، اچھا ماں، ابھی میں بابا سے مل آؤں؟ ہاں بیٹا جاؤ۔ مام، ویسے جہاں میں بھی ہوں، مگر آپ کا اور بابا کا سارا پیار بھیا کے لیے ہے۔ تارا جو کب سے بیٹھی خاموشی سے ساری کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی، آخرکار بول اٹھی۔ اس کے شکوے پر چاند اور چمیلی دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارے میری گڑیا، تم سے تو ہم سب بہت 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 پیار کرتے ہیں۔ چاند نے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ کیا ہوا برہودار، بہت پریشان لگ رہے ہو؟ سلیم نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھی اور پوری طرح سے چاند کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ خاص نہیں ڈیڈ، بس یوں ہی برہودار، میں تمہارا باپ ہوں، کب بات خاص ہے اور کب خاص نہیں ہے، اس بات کا تجربہ ہمیں تم سے زیادہ ہے، تو بیٹا اب باتیں نہیں گھماؤ۔ سلیم دو ٹوک انداز میں گویا ہوا، کوئی بہانہ کارآمد ثابت نہ ہوتا دیکھ چاند نے بھی ہار مانی، مگر پھر بھی آخر اپنے باپ کو کیسے بتا سکتا تھا آج وہ کیا غلطی کر کے آئے ہیں۔ میں نے کچھ پوچھا ہے بیٹا؟ انہوں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ لب بینچ کا زور سے آنکھیں میتے ہوئے چاند نے اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار کیا۔ ڈیڈ، آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ کوئی مجھ سے خفا ہو گیا ہے، یا پھر جو کہنا زیادہ بہتر رہے گا خفا سے زیادہ اس کے ذہن میں شاید بدگمانی آ گئی ہے۔ میں اس کے ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ بدگمانی کہاں سہ پاؤں گا؟ دھکے چھپے لفظ میں اس نے تقریباً اپنی ساری پریشانی ان کے گوشے گزار کر دی۔ کون ہے وہ؟ ان کے سوال پر چاند کو اپنا گلا سکھاتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈیڈ، وہ صدیقی بیٹی۔ ان کے اس قدر سے اندازے پر وہ بری طرح چونکا، آنکھیں صدمے سے پھیل گئی۔ آپ کو کیسے پتہ ڈیڈ؟ بیٹا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، اور میرا بچہ کب کیا کام کرتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، کیا اسے اچھا لگتا ہے، کس چیز سے اسے نفرت ہے، یہ سب اگر ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے معلوم نہ ہو تو پھر میں تمہارا باپ کس کام کا اور کس نام کا؟ اپنی چوٹی پکڑے جانے پر اس نے سر کھجایا۔ ایک کسیانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ تو اب ایک باپ ہونے کے ناطے میری یہی رائے ہے، اس کی غلط فہمی، ناراضگی یا پھر بدگمانی جو بھی ہے اسے جلد سے جلد دور کر دو، کیونکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اگر کسی رشتے میں زیادہ دیر رہیں تو اس رشتے کے اندر سے محبت کو ختم کرنے کے لیے نفرت کا بیج بو دیتی ہیں اور دھیرے دھیرے اس رشتے کو وجود حق کر دیتی ہیں۔ مگر ڈیڈ، وہ بہت غصہ ہے، میری کوئی بات نہیں سنے گی۔ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ تو سناؤ بیٹا، کیونکہ اگر اب نہیں تم نے یہ بدگمانی دور کی تو ساری زندگی سے پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ انہوں نے چاند کے قدم پر ہاتھ رکھا ہو کہ ڈیڈ میں سمجھ گیا۔ کچھ سوچ کر پورے جوش سے کھڑا ہوا۔ میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ ارے اس وقت کہاں جاؤ گے؟ رات ہو رہی ہے۔ ڈیڈ، آپ نے ہی کہا نہ بدگمانیاں، غلط فہمیاں زیادہ دیر کسی رشتے میں نہ رہنے دوں۔ مگر کچھ نہیں ڈیڈ، میں اپنے اس کے رشتے میں کسی طرح کی کوئی بدگمانی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں ابھی اس کی ساری غلط فہمیاں دور کر کے آتا ہوں۔ ارے رکو چاند، اس وقت کسی کے گھر جانا ٹھیک نہیں رہے گا۔ نو ڈیڈ، میں بس ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اس کا اتاولا پن دیکھ سلیم کو ہنسی بھی آئی، مگر اسے سے کہیں زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ یہ لے میڈم چائے، بالکونی میں رکھے چولہے پر گھٹنوں کے ارد گرد بازو لپیٹے بنا جانے کی سوچوں میں گم تھی، جب اچانک قریب سے ابھرتی آواز پر پوری طرح چونکی۔ لمبو، تم اس وقت جہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں میڈم، بس میں نیچے ٹہل رہا تھا تبھی میری نظر آپا پڑی، سوچا آپ کو اپنے ہاتھ کی چائے پلائی جائے۔ تھینکس، میں بیٹھوں یہاں آپ کے ساتھ؟ شور اجازت ملتے ہی وہ تھوڑا فاصلے پر اسی کے جھولے میں آن بیٹھا۔ چائے اچھی بنائی ہے؟
ایک سی پلے کا وہ تعریف کے بنا نہ رہ سکے اور اس کی گئی تعریف پر مصطفیٰ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ چلو اچھا ہے، تمہیں چائے تو اچھی طرح بنانا آتا ہے۔ چاند کی روشنی میں دمکتا چہرہ اور ہوا کے دوش پر اس کے وجود سے اٹکیلیاں کرتے لمبے شہد رنگ بال جو اس وقت کم از کم مصطفیٰ کو اپنے رقیب محسوس ہوئے۔ ایک بات پوچھوں لمبو؟ تم سے پوچھیے میڈم۔ تم اتنے اکیلے رہتے ہو صرف دادا جی کے ساتھ؟ تم اپنی دل کی باتیں کس سے شیئر کرتے ہو؟ میرا مطلب ہے دادا جی دوست ہوتے ہیں میرا دوست بھی میرے داجی بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں، مگر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں انسان صرف ایک خاص دوست سے شیئر کرتا ہے۔ تو کیا تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہوا؟ روح کے سوالات پر وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ ٹھنڈی سانس بڑھ کر کے نظریں تارو بڑے اسمائے بار جمائے۔ اکیلا محسوس؟ ہاں، بہت اکیلا محسوس ہوتا تھا مجھے۔ دادو میرے دوست نہیں، میری دنیا ہے۔ میں اپنی ساری باتیں ان سے شیئر کر لیتا ہوں اور جو نہیں کر پاتا تھا وہ اپنے تک رکھتا، مگر یہ سلسلہ صرف ایک مختصر عرصے تک رہا، کیونکہ پھر ایک پل کے اس نے اپنی بات بیچ میں ہی ادھوری چھوڑ دی۔ پھر کیا؟ روپ کو نہ جانے کی پوری بات سننے کی جلدی تھی، تبھی ایک منٹ کا بھی انتظار نہ کر پائی۔ پھر میری زندگی میں ایک اینجل آئی اور اب تک میرے ساتھ ہے۔ تمہارے ساتھ؟ مگر تمہارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں۔ روپ کو اس کا عجیب سی بات پا حیرت ہوئی۔ وہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی۔ وہ میرے ساتھ نظر نہیں آتی مگر پھر بھی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ میں اپنی ساری باتیں اسے شیئر کرتا تھا اور کرتا ہوں۔ وہ اور دادو میرا سب کچھ ہے، میرے جینے کی وجہ ہے۔ مجھے بھی ملوائیے، اپنے اینجل سے ملواؤں گا۔ سب سے پہلے آپ ہی سے ملواؤں گا۔ کب؟ روپ کا اشتیاق دیکھنے لائق تھا۔ جب اسے اپنی زندگی میں لاؤں گا، اسے اپنا بنا لوں گا، تب سب سے پہلے آپ سے ہی ملواؤں گا۔ آسمان سے نظریں ہٹا کر اس نے روپ کے دمکتے چہرے کو آنکھوں میں سمویا۔ آئینے کے سامنے کھڑے وہ بالوں میں بلا وجہ ہی ہیئر برش کو مار ہی تھی۔ سو چکا میں مسلسل چاند کی صبح کی گئی حرکت کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ سارا دن وہ اپنے ڈیڈ کا انتظار کر رہی تھی تاکہ چاند کے بارے میں بات کر سکے، مگر گھر آ کر اس کا پکا ارادہ کر لیتا اب چاند ان کی کمپنی میں مینیجر نہیں رہے گا۔ وہ اپنے ڈیڈ سے اسے ابھی کے ابھی اس ایجاب سے برخاست کرنے کا بول دیں گی۔ کم از کم اس کا باپ اس کی اتنی سی بات کا مان تو رکھ سکتا ہے، مگر آج وہ معمول سے بھی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے خبر ملی تھی کہ اس کے پاپا نیلم کے ساتھ ڈنر پر گئے ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر وہ کمزور پڑ رہی تھی دنیا کے سامنے۔ وہ خود کو جتنا بھی مضبوط ظاہر کر لے، مگر وہ خود ایک بات اچھے طریقے سے جانتی تھی، وہ اندر سے بہت کمزور ہے۔ جب سے نیلم گئی تھی تب سے دن میں کم از کم اس کی اپنے ڈیڈ سے بات ہو جاتی تھی۔ اگر اب وہ واپس آ گئے تو شاید اب بھی پہلے والی روٹین واپس آ جائے گی۔ اس سے صدیق صاحب کا سامنا ہفتے میں مشکل سے ایک بار ہو کر رہے گا۔ بوجھل من سے اس نے ایک ٹھنڈی سانس ہارٹ کی۔ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹھا، دروازے پر اچانک دستک ہوئی تو وہ حیرت سے چونک اٹھی۔ ڈیڈ دل میں پہلا خیال جس انسان کا ہے وہ صدیق صاحب تھے۔ تبھی اپنے اور دروازے کے درمیان کا فاصلہ دو ہی اقدام میں طے کر ڈالا۔ بےتابی سے ہینڈل گھمایا مگر سامنے موجود شخصیت کو دیکھا جہاں اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہی غم و غصے سے دماغ کی شریانیں پھٹنے کو آ گئی۔ میڈم جی، آج ہم کیا سیکھیں گے؟ خاموشی سے میرے ساتھ چلو، خبردار جو کوئی فالتو سوال جواب کیا۔ مسلسل دھوپ میں چلے رہتے اب اس کا دماغ گرم ہو رہا تھا۔ دھوپ کی تپش سے چہرے پر سرخیاں گلائی تھی جسے مصطفیٰ بہو بھی نوٹ کر چکا تھا۔ تبھی اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے بول اٹھا، میڈم آپ ایک کام کر یہاں بیٹھیے، میں ابھی آپ کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آتا ہوں۔ نہیں، ابھی صرف تم ایک پانی کی بوتل لے آؤ، وہاں سے ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی لاتا ہوں، مگر آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی بس ایک منٹ میں آتا ہوں۔ مصطفیٰ نے فکر مندی سے اسے ایک طرف چھاؤں میں کھڑا کیا اور خود کسی کولڈ ڈرنک کی دکان ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ آخر کچھ دور اسے ایک دکان نظر آ ہی گئی۔ تیزی سے روڈ کراس کر کے وہ اس دکان تک پہنچا اور پھر واقعی ایک منٹ کے اندر ہاتھ میں دو بوتلیں پکڑ روپ کے پاس واپس چلا آیا۔ یہ لے میڈم، اس نے ایک سافٹ ڈرنک کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ میں نے بولا تھا ٹھنڈے پانی کی بوتل لانا۔ کوئی بات نہیں میڈم، اس سے آپ کو انرجی ملے گی۔ مصطفیٰ کا انداز فکر مندی اور اپنائیت لیے تھا، نہ جانے کہ اس کا اپنے لیے اتنی چھوٹی سی بات کا خیال رکھنا اسے اچھا لگا تھا۔ ویسے میڈم آپ تو بتا دیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بوتل ایک طرف پھینک کر اس نے دونوں ہاتھ کمر پر کسی لڑکا عورت کی طرح رکھے۔ آج ہم سوشل ورک کریں گے، جیسا کہ تم آج تک اپنے بڑوں کی بات مانتے آئے ہو، لڑائیوں سے کوسوں دور رہتے آئے ہو۔ آج تمہاری زندگی میں چیز بدلنے والی ہے، کیونکہ آج ہم خود سے جھگڑا منہ لینے جا رہے ہیں۔ اور تم نے وہ جھگڑا بیچ میں چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ان سب کو بھگانا ہے۔ آج ہم نے روپ کا انداز جتاتا تھا
مصطفیٰ کو لڑائی سے ڈر تو نہیں لگتا تھا، مگر اپنی میڈم جی کے سامنے ڈرپوک بننے کی ایکٹنگ بھی تو کرنی تھی۔ تبھی فوراً سین میں آ گیا۔ میڈم لڑائی جھگڑا نہیں لڑائی کرنا اچھی بات نہیں، چپ خبردار، جو اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا۔ روپ نے ساتھی سے دانت بھی سے چلا، اب میرے ساتھ مصطفیٰ کو ساتھ گڑ سے نماتے ہوئے وہ خود آگے بڑھے، ساتھ اسے بھی اپنے پیچھے پیچھے آنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہاں میری ایک دوست رہتی ہے، کچھ دنوں سے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ان کے محلے میں آج کل کچھ مشتنڈو نے ڈیرا جما لیا ہے۔ ہر آنے جانے والی لڑکی، وہ عورت ہو، سب کو تانگ کرنا، آوازیں کسنا، بدتمیزی کرنا ان کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ لڑکیاں گھروں سے نکلنے سے پہلے 10 بار سوچے ہیں ہمیں ان کی اتنی دلائی کرنی ہے کہ وہ دوبارہ شریف کے محلے میں کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑنے سے پہلے کم از کم 1000 بار سوچیں۔ تم زیادہ پریشان نہ ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، بس جیسا جیسا میں بولوں تم ویسا ویسا کرتے جانا۔ مگر میڈم ہم پولیس کو بھی تو یہ سب بتا سکتے ہیں۔ اس نے پھر بھی اپنے رائے پیش کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی، مگر جیسا کہ سب جانتے ہیں پاکستان کی پولیس ہمیشہ لیٹ آتی ہے، اس لیے جب تک پولیس آئے گی تب تک ہم اپنے ہاتھوں کی صفائی دکھائیں گے، تاکہ اگر وہ جیل سے چھوٹ بھی جائیں تب بھی دوبارہ اس طرح کی آوارہ گردی کرنے کا دوبارہ نہ سوچے۔ کیا ہو گیا ہے نیلم، آپ صبح سے بہت کھوئی سی اور پریشان بھی لگ رہی ہیں۔ نہیں صدیق، بس یوں ہی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا جس سے صدیق صاحب کا شک اور پوتا ہو گیا۔ دیکھیں نیلم، ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ اس طرح اداس بلا وجہ نہیں ہوتی، ضرور کوئی بڑی بات رہی ہوگی، تبھی آپ اس قدر خاموش ہیں۔ آپ مجھ سے اپنی باتیں، اپنی پریشانیاں شیئر کر سکتی ہیں۔ انہوں نے نیلم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہلکا سا دبایا۔ نہیں صدیق، ایسا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں کیسے یہ بات آپ سے کہوں، مجھے الفاظ نہیں مل رہے، پتہ نہیں آپ میری باتوں پر یقین کریں گے بھی یا نہیں۔ وہ اس طرح ظاہر کر دی جیسے اس وقت پتہ نہیں کتنی بے بسی کی انتہا پر ہو، جبکہ اس کی باتیں سن کر صدیق صاحب حیرت زدہ ہوئے۔ یہ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کب آپ پر بے اعتباری دکھائی؟ کیا میں نے آج تک آپ کی کوئی بات رد کی؟ ایسا کون سا وقت گزرا ہے ہمارے درمیان جو آپ کو یہ لگنے لگا کہ میں آپ پر اعتبار نہیں کرتا؟ نہیں صدیق، ایسی کوئی بات نہیں، آپ تو ہمیشہ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، مگر اس بار بات ہی کچھ ایسی ہے کہ بس آپ مجھے بتائیے تو صحیح آخر بات کیا ہے۔ وہ بے چین ہوئی۔ وہ صدیق، ہماری مشی کیا مشی؟ نیلم بات مکمل کرے۔ نیلم وہ جھنجھلا اٹھے۔ کچھ نہیں صدیق، بس میرا آپ سے یہی مشورہ ہے، اب آپ کو جلد از جلد مشی کی شادی کر دینی چاہیے، مگر اس سے پہلے ایک بار آپ مشی سے اس کی پسند ضرور پوچھ لیجیے گا۔ واٹ، مشی کی شادی؟ یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ ابھی وہ 19 سال کی ہو گئی ہے، کون سا بری ہو گئی ہے جو میں اس کی شادی ابھی سے کر دوں؟ اور ویسے بھی میری بیٹی ایجوکیٹڈ ہے، خوبصورت ہے، کیونکہ میں نے ایک بار اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا تو لڑکوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ یہ بات اس وقت کیوں کر رہی ہیں، اور مجھے تو حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے عباس اس بات پر صبح سے پریشان ہے۔ اب کی بار وہ سچ میں جھنجھلا اٹھا۔ دیکھا میں نے بولا تھا آپ مجھے غلط سمجھیں گے، اس لیے میں کچھ نہیں بول رہی تھی۔ بات کا الٹا رخ موڑتے دیکھ وہ فوراً سے پہلے آنکھوں میں نمی لے آئی۔ دیکھیے نیلم، میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیوں مشی کی شادی اتنی جلدی کروانا چاہتی ہیں؟ اب کی بار انہوں نے نرمی اختیار کی، کیونکہ مشی کسی کو پسند کرتی ہے اور جس کو وہ پسند کرتی ہے اس کے ساتھ مشی کی شادی کروانا شاید آپ کو منظور نہ ہو۔ آپ کا مطلب مشی کسی کو پسند کرتی ہے؟ صدیق صاحب کو سچ میں حیرت ہوئی۔ جی ہاں، کس کو؟ صدیق صاحب کی بے چینی حد سے سوا ہو گئی۔ اپنا تیر نشانے پر لگتا دیکھ نیلم اندر تک سرشار ہوئی۔ دیکھیے صدیق صاحب، اگر میں آپ کو خود سے بتاؤں گی تو شاید آپ کو یقین کرنے میں تھوڑی دشواری ہو، اسی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مشی اور جس سے وہ محبت کرتے ہیں ان دونوں کی پرسنل موومنٹ کی پکس لینی پڑی۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل اس نے آہستگی سے صدیق صاحب کی طرف بڑھایا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے کی پر بہت شرمندہ ہو۔ چاند اپنے ہی مینیجر کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا، انہیں جیسے 4000 وولٹ کا کرنٹ لگا ہو، مگر اس کے ساتھ الدی غصہ اور جھوٹی آن بان چاند کے سانپ نے بھی سر اٹھایا۔ ایک معمولی مینیجر کی اتنی اوقات کہ وہ پاکستان کے اتنے بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی کے خواب دیکھے۔ اس سے حد سے زیادہ عزت دے دی ہے میں نے، اب لگتا ہے اسے اس کے اوقات یاد دلانا پڑے گی۔ صدیق خوش سے کام لے، جتنا چاند مشی کو پسند کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ مشی اس سے محبت کرتی ہے۔ نیلم نے اپنا آخری پتہ بھی پھینکا۔ موبائل نیلم کی طرف بڑھا کر وہ خود شدید تیش میں ہوٹل سے باہر نکلے اور ان کے پیچھے پیچھے دبی مسکراہٹ کے ساتھ نیلم نے بھی ان کی پیروی کی۔ کئی گلیاں عبور کر کے اس نے مطلوبہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے سے ایک درمیانی عمر کی خاتون نے دروازہ کھولا۔ سامنے روپ کو دیکھا وہ مسکرا اٹھی، مگر روپ کے ساتھ ایک نوجوان مرد کو دیکھا انہیں حیرت ہوئی، کیونکہ روپ جب بھی ان کے گھر آئی تھی اکیلے یا پھر ارسل کے ساتھ آئی تھی، مگر یہ لڑکا نہ تو ارسل تھا اور نہ ہی ان کی پہچان کا۔ مگر خیر پھر بھی
انہیں تو صرف روپ سے مطلب تھا۔ ارے روپ بیٹا تم اندر آؤ نا۔ نہیں نہیں آنٹی، آواز عقیدہ کو باہر بلا دے، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں بہت جلدی میں ہوں۔ ارے بیٹا مگر تم اندر تو آؤ، ایسے گل میں کھڑے ہونا اچھی بات نہیں۔ ان کے اتنے اصرار پر روپ نے بھی بسی سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا، مگر جب مصطفیٰ نے مسکرا کر پلکیں جھپکی تو وہ خود بھی مسکرا کر اندر بڑھ گئی، کیونکہ یہ ایک طرح سے سائن تھا بے فکر ہو کر اندر جانے کا مطلب وہ اس کے باہر آنے تک روپ کا یہی انتظار کرے گا۔